کہ آپ ایک مقام پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ سپاہیوں نے منع کیا، کہا کہ یہاں مت بیٹھو. فرمایا کیوں؟ کہا یہاں اونٹ بیٹھتے. راجا کتاب نے کہا اونٹ بیٹھتے تو بیٹھ ہی رہ جائے، بہرحال وہ اٹھے نہیں. تو یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. وہاں سے اٹھ کر آپ کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آنا ساگر. آج بھی وہ تالاب موجود ہے، البتہ بہت گندا ہو گیا ہے، اس کا پانی بڑا عجیب ہو گیا ہے. وہیں لوگ نہاتے ہیں. اس وقت وہ بڑا صاف ستھرا تھا اور اس کا پانی پورے اجمیر کے لوگ استعمال کیا کرتے. اور آس پاس آنا ساگر کے بہت سارے مندر تھے. اس کا نام آنا ساگر کیوں تھا اس تالاب کا؟ پرتھوی راج کا جو باپ تھا اس کا نام تھا انا دیو. انا دیو نے یہ تالاب تعمیر کیا تھا. انا دیو کے نام کی نسبت سے اس کا نام تھا آنا ساگر. وہ حالانکہ انا تھا لیکن انا کا وہ انا وہ انا ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں ناگپور ہے، ناگ کھنی کے یہاں جاتے اس لیے ناگپور ہے. تو ایسے بہت سارے علاقے جس کے نام بگڑ گئے، جیسے کہ بھالدار پورا، یہ ہے بھالے دار پورا، مگر اس کو کر دیا ہم نے بھالدار پورا، تو وہ نام بگڑ جاتے. ویسے وہ انا ساگر تھا، وہ ہو گیا انا ساگر. اس کے کنارے آپ نے قیام کیا. بہت سارے مندر بنے ہوئے تھے. ایک بڑا مندر تھا جہاں پرتھوی راج اور اس کی ماں عبادت کیا کرتی تھی. اور اس مندر کا جو پجاری تھا بڑا، اس پجاری کا نام تھا رام دیو. یہی بڑا پجاری، یہی پوجا پاٹ کرتا تھا. سرکار غریب نواز نے قیام کیا. رام دیو نے پیغام پہنچایا کہ فقیر تو اب انا ساگر آ گیا ہے، کیا کیا جائے مہاراجا، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں اپنا جادو سے کچھ جنتر منتر کروں. تو پرتھوی راج تک بھی خبریں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی نہ کرو، جب وہ فقیر غافل ہو جائے ہماری طرف سے تب ہم حملہ کریں گے. ابھی وہ چوکنا ہے اور ابھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتظار کرو. اس نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجے اور بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ انا ساگر پہ پیرا بٹھا دو، اس کو پانی نہ لینے دو. یہ واقعات بھی سنے کہ پھر آپ نے وہ لوٹے میں پانی لے لیا. میں اس کو بھی ابھی ترک کرنا ہوں. تو یہ واقعات مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد ایک معاملہ کیا ہوتا ہے، کرامت دکھائی آپ نے، پھر انا ساگر کا پانی لوٹا دیا. مگر اتنا سب ہونے کے بعد بھی پرتھوی راج کی عقل نہیں آئی ٹھکانے. ماں نے سمجھا پرتھوی راج اس فقیر کی قوت اور طاقت کو تو بھی دیکھ چکا ہے، میں بھی دیکھ چکی ہوں، جس نے پورے اجمیر کے پانی کو، مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ پانی انا ساگر کا لوٹے میں لیا تو صرف انا ساگر کا پانی نہیں آیا تھا، پورے اجمیر کے کنویں خشک ہو گئے. بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے، حضرت مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں کی چھاتیوں کے دودھ تک سوکھ چکے. یہ عالم ہو گیا تھا. جب اس نے معافی طلب کی، آپ نے پانی لوٹایا. پانی لوٹانے کے بعد وہ جو معاملہ تھا وہ صحیح ہوا. اب معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں پر، وہ تھوڑا میں اشاروں میں بول جاؤں گا کیونکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی سنتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ جب غریب نواز کے چاہنے والے وہاں موجود تھے، آس پاس مندر ہے، تو بڑے جانوروں کو زیادہ کثرت سے کھایا کرتے تھے. اب آپ سمجھیے، میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا. اس سے ہوئی ان کو تکلیف، کیونکہ ان کے ہاں اس کی عزت و احترام تھی. تو ایک دن پورے جتنے پجاری تھے مندر کے سب جمع ہوئے، کہا کہ مہاراج تو ہمارے بزدل ہو گئے، پرتھوی راج صاحب، یہ ہمارے دھرم کا بالکل یہاں پہ یہ دیوالیاں نکالنے پہ تلا ہوا ہے. یہ فقیر ان چیزوں کو بھی اس کے ماننے والے کھا جاتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے پرستش کرتے ہیں. اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ہم تو اب اس پر جو اپنا بس ہے، جو ہم کر سکتے کریں. میٹنگ طے ہوئی اور اس کے بعد یہ پورے کے پورے لوگ سرکار غریب نواز کی طرف بڑھتے ہیں حملہ کرنے، اور سب اپنے وقت کے چھو منتر والے، جادو گنٹے والے. اس وقت ظہر کی نماز سرکار غریب نواز ادا فرما رہے ہیں. کچھ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، کچھ سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں. یہ سارے پجاریوں کو آتے ہوئے دیکھا، گھبرا گئے. اس کے بعد سرکار غریب نواز کی خدمت میں ایک دوڑتے ہوئے آتا ہے، انتظار میں کہ حضرت سلام پھیرے تو کہوں کہ حضرت یہ سب پجاری آئے ہوئے نہ جانے کیا کریں. پجاری آئے، کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارے صوفی بزرگ، اس نے ہمارے دھرم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس سے کہو کہ یہاں سے جائے اور جگہ تبدیل کرے. تو انہوں نے کہا ٹھہرو، ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ابھی فوراً یہاں سے ہٹو، یہاں سے چلو اٹھو. انہوں نے کہا بھائی وہ ابھی نماز سے فارغ ہوں گے، ان سے گفتگو کر لو ہمارے پیر سے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے جادو منتر پڑھنے شروع کیے اور ان کی طرف جادو کے وار کرنے شروع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار معین الدین کے بعد مریدین وہیں پر گر کے تڑپنے لگتے. عجیب عجیب ان پہ حالات اور کیفیت طاری ہوئی. ادھر سرکار غریب نواز نے سلام پھیرا اور وہیں پاس جہاں قیام سے، جہاں نماز پڑھ رہے تھے، پاس ہی سے آپ ایک مٹھی میں مٹی لیتے ہیں، وہاں کی ریت لیتے ہیں، اور وہ لینے کے بعد آیت الکرسی تلاوت فرماتے ہیں اور دم کیا. اور دم کرنے کے بعد جب ان کی طرف پھینکتے ہیں
تفسیر الاقطاب کی مصنف فرماتے ہیں کہ پھینکنا تھا، جس پر ریت کا ذرہ بھی لگا وہ پتھر کا مجسم بن کے وہیں ساکن ہو گیا، اور جو بھاگے، جو جان بچا کے بھاگ سکتے تھے تو بھاگے۔ پھر ایک جو نگاہ رحمت اپنے مریدین پہ ڈالی تو سب صحیح و سالم ہوئے۔ اب یہ بھاگنے والے پہنچتے اور بھاگنے کے بعد رام دیو کو آواز دیتے، مہاراج غضب ہو گیا، اس نے تو ہمارے لوگوں کو پتھر کے مجسموں میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، یہ سلسلہ چشتیہ کی بڑی عجیب کرامت ہے یار، بات یاد آ رہی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چٹھی آ رہی ہے کہ وقت کی پابندی، کیونکہ پرمیشن کا بھی معاملہ ہے ہمارے یہاں، بس 15 منٹ میں بولوں گا، انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے۔ بہرحال بات یاد آ رہی ہے، سلسلہ چشتی کے ایک بزرگ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، نام تو سنا ہے آپ نے، کچوچا کے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے غوث عالم ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا خادم ہے، اور راستے میں ایک سنتراش مورتی بنا رہا ہے، اور بڑی خوبصورت مورتی تراشا ہے اس نے پتھر کی۔ مرید تو مرید تھے، عشق پہ زور نہیں غالب، یہ وہ آتش ہے جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے۔ مورتی سے عشق ہو گیا انصاف کو، مرید صاحب کو، اور عشق ہوا تو اس مورتی کو دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ مخدوم اشرف تو آگے بڑھ گئے، یہ مگن ہے اور مورتی کو بھولے جا رہے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خانقاہ میں تشریف لائے، فرمایا وہ مرید کہاں رہ گیا؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ تھا۔ فرمایا دیکھو کیا کر رہا ہے کمبا۔ مرید دوڑے، دیکھا تو یہ صاحب محو حیرت اور اس مورتی کو بھولے جا رہے ہیں، بس دنیا اور معافیہ سب بھول چکی۔ ہلایا ڈلایا، ارے چل پھر مرشد کو لا رہے ہیں، اس کو نہ ہوش نہ ٹھکانا، ہل رہا ہے، بولتا کچھ نہیں۔ مرید آئے، کہا حضور وہ تو عجیب پتھر کا مجسم بن کے کھڑا ہوا ہے۔ ہوش و حواس جاتے رہے، اس مورتی کی جو سنتراش بنا رہا ہے اس کی عشق میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت تشریف لاتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہوش میں آیا، حضور کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کھڑا ہوں، اسے دیکھا، محبت ہے اس سے۔ کہا حضور محبت تو ہے، آپ سے کیا چھپانا، آپ تو دلوں کے بھید اور دلوں کے حالات جانتے۔ کہا حقیقی محبت ہے؟ کہا حضور حقیقی محبت ہے۔ رکھنا چاہوں گے؟ ہاں حضور رکھنا چاہوں گا۔ جب مرید نے خواہش ظاہر کی، مخدوم اشرف سمنانی ہاتھ پھراتے اور وہ مورتی میں جان پڑتی اور ایک حسین و جمیل عورت میں تبدیل ہو جاتی۔ ہاتھ پکڑا، آج سے تیرے نکاح میں دیا، چل خانقاہ میں تیرے نکاح کی تقریب کرے۔ علماء فرماتے اس سے اولادیں ہوئی، مگر اس کی 3 نسل تک اولادوں کا یہ حال رہا کہ ناخن پتھر کے رہتے، باقی پورا جسم انسانوں کا رہتا، تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہ اس کی نسل سے ہیں، اس بت کی نسل سے جس کو مخدوم نے اپنی کرامت سے عورت میں تبدیل کیا۔ اولیاء کی جب زندگی کے حالات کو ملاحظہ کریں گے تو یہی صفتیں اور یہی خوبیاں آپ کو شہنشاہ ہفتہ اقلیب میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک کسان جس کا نام رامو تھا، کنبی سماج سے تعلق تھا اس کا، بارگاہ تاج الاولیاء میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا چل دفع ہو یہاں سے، بھاگ۔ اس کو دھتکار دیا۔ اب دیکھیں حکمت ہے حضور بزرگوں کی۔ اس نے کہا حضرت جب تک یہ مشکل میری حل نہ ہوں گی میں تو جانے والا نہیں۔ حضرت اس کو بھگاتے اور وہ پیچھے پیچھے رہتا، یہاں تک کہ بہت دن تک حضرت کا پیچھا کرتا رہا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد واقعی میں ایک درخت کے کنارے اس کو بٹھا دیا، اور رامو کو کہتے فرماتے یہیں بیٹھ، اور اگر یہاں سے ذرا سا ہیلا بھی نہ تو تیری ہڈی توڑ ڈالوں گا، بیٹھ گیا یہاں پہ، اور جب تک میں نہیں کہوں ہٹنا نہیں۔ وہ بھی بڑا دھن کا پکا تھا، بیٹھ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن تک بیٹھا رہا، وہیں پر ہی کوئی کھانا لا دیتا تو کھا لیتا، اور وہیں حاجت کرتا، وہیں ہکتا متا، سب وہیں معاملات چل رہے، درخت کے قریب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 7واں روز جب گزرا تو اس کا بھائی جس کا نام رامن تھا، رمن، وہ دوڑتے ہوئے آتا، کہتا بھیا میں آپ کو 7 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تو میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ مقدمہ وہ کیس ہم جیت گئے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہو، ہمارا کیس تو بڑا کمزور تھا، ہم مقدمہ کیسے جیت گئے، یہ کیس کیسے سالو ہو گیا؟ تو اس نے کہا بھائی بڑی عجیب بات ہے، اب یہ کیس کیا تھا میں پہلے اس کا خلاصہ کر دوں۔ یہ کنبی سماج کے تھے، کسی زمانے میں مہاجن سے قرض لیا اور اس کے عوض کھیت کو انہوں نے گروی کیا تھا، مہاجن نے ان پہ ڈگری داخل کر دی، کیس دائر کر دیا ان کے خلاف، یہ اپنے بیچارے کھیت بھی نہیں چھڑا سکتے تھے، بڑے غریب لوگ تھے یہ، تو اسی سلسلے میں تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔
اب یہاں یہ 7 دن بیٹھا ہے اور ادھر وہ کیس کی پیروی چل رہی ہے اور کیس چل رہا ہے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اپنے بھائی رامو سے کہ بھائی بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک بیرسٹر صاحب اچانک ایک دن ہمارے گھر آئے اور کہا کہ تمہارے کیس کے کاغذات دکھاؤ. تو میں نے کاغذات رکھ دیے. انہوں نے کاغذات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ کل کورٹ میں ملنا, کل تمہاری تاریخ ہے, تمہارے کیس کی پیروی ہم کریں گے اور اس کے لیے میں تم سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے, اب ہمارے پاس تو وکیل کو فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, ان پہ بھروسہ کرنا پڑا. کورٹ حاضر ہوا, انہوں نے جو ہے مقدمہ لڑنا شروع کیا. 3-4 روز تک جرح چلتی رہی. انہوں نے ایسی بحث کی کہ جج متاثر ہو گیا اور اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. مہاجن کی کچھ نہ سنی گئی اور میں 3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس طرح 7 دن سے میں آپ کو تلاش کے بعد 7 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. تو کہتا ہے کہ وہ بیرسٹر کون ہے, انہوں نے بڑا ہم پہ احسان کیا. کہا وہ اجنبی ہے, میں جانتا نہیں, مگر ہاں روزانہ جب کورٹ میں پیشی ہوتی تو باقاعدہ وقت کی پابندی کے ساتھ کوٹ اور پتلون میں وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور ایسی جرا اور ایسی بحث کرتے کہ جج بھی دیکھتا رہ جاتا, سامنے والے وکیل کو بولنے کی جرت نہ ہوتی. اس نے کہا چلو جانتے ہو یہ کیس ہم کس سبب سے جیتے ہیں, یہ سب کچھ سرکار تاج الاولیاء کا فیض ہے. یہ ایک بزرگ ہے, میں اس بزرگ سے تجھے ملاؤں, ہم ان کے چرن کو چھوئیں, ان کے قدم بوسی کریں تاکہ یہ احسان کا جو ہے کچھ بدل ہو سکے. یہ کہہ کر اپنے بھائی رامو کو جیسے ہی بارگاہ تاج الاولیاء میں لے کر آیا وہ رامن کو, اس نے جیسی دیکھا چیخ پڑتا ہے, بھائی یہی تو وہ بیرسٹر تھے جو وہاں کورٹ میں کیس لڑ رہے تھے. حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں کیسی جرا رہی جی,